بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے ٹائپس آف میموری کو ڈسکس کرنا ہے۔ دو جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور جو اس کی تیسری ٹائپ ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے چوتھے چیپٹر میں سے ہمارا ایک ٹاپک سٹارٹ ہے، ہر ادراک کی اقسام جو ہیں وہ آج ہم نے ایک دوسری جو اس کی ٹائپ ہے پرسیپشن کی وہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو بات کریں اگر پریویس لیکچر کی تو اس میں ہم نے حافظے کا جو انٹروڈکشن تھا وہ کیا تھا، اس کی کچھ ڈیفینیشنز کو ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے جو عمل حافظہ تھا یعنی میموری پروسیس تھا جو اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ چوتھے چیپٹر میں سے ہم نے جو شکل و صورت کا ادراک تھا اس کو ڈسکس کیا تھا اور امید ہے ان دونوں ٹاپکس میں آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے حافظے کی اقسام کو کہ آخر ہمارے حافظے میں کون کون سی اقسام ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ تو چلیے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حافظے کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ کچھ ماہرین ان کو حافظے کے مدارج یا منازل کا نام دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حافظہ ان مدارج سے گزر کر پختہ ہوتا ہے اور دیر تک قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کی اقسام بھی ہیں، ٹائپس بھی ہیں اور آپ اس کی سٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو سب سے جو پہلی ہمارے پاس ہے وہ ہے حصی حافظہ۔ ٹھیک ہے، دوسری ہمارے پاس کیا ہے؟ قلیل مدت حافظہ۔ جو حصی حافظہ ہے اس کو سینسری میموری کہتے ہیں۔ قلیل مدت حافظے کو ایس ٹی ایم کہتے ہیں یعنی شارٹ ٹرم میموری، اور جو ہمارے پاس لاسٹ ہے وہ ہے طویل مدت حافظہ یعنی ایل ٹی ایم لانگ ٹرم میموری۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سینسری میموری کو یعنی حصی حافظہ۔ فرد کی مختصر ترین یاد کو حصی حافظہ کہا جاتا ہے۔ حصی حافظہ سیکنڈ کے 10ویں حصے سے لے کر 1 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا ایک شارٹ ٹائم کے لیے یہ میموری ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو اس کو ٹائپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ واقعی ہی یہ ٹائپ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حصی حافظے سیکنڈ کے 10ویں حصے سے لے کر 1 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ حصی حافظہ لمحاتی تاثر ہوتا ہے یعنی ایک لمحے کا یہ تاثر ہوتا ہے جو کسی بھی حصے سے متعلق ہو سکتا ہے، مثلا بصری، لمسی، سمعی، شامی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی ہماری سینسیشن ہیں، ہماری 5 سینسز ہیں، یہ ان سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ ہمارے حواس مختلف قسم کے موجات کو وصول کرتے ہیں اور انہیں آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ ان کی بہتات یعنی ان کے زیادہ ہونے اور ان کے غیر اہم ہونے کی وجہ سے ہر حصے تاثر کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یا تو انہیں بھلا دیا جاتا ہے یا اگلے مرحلے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اسی مرحلے میں تاثر بہت تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس مرحلے کو پس عکس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ حصی حافظے میں معلومات تیزی سے ختم ہوتی ہیں اور ان کی جگہ نئی معلومات لے لیتی ہیں، اس لیے ہمیں حافظے کے اس درجے کا احساس کم ہی ہوتا ہے۔ مطالعات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ بصری حس کا تاثر صرف 1/4 سیکنڈ تک قائم رہتا ہے اور سمعی حس کا تاثر اس سے قدرے زیادہ دیر تک موجود رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز آپ دیکھتے ہیں اپنی ویژن کی سینس استعمال کرتے ہوئے، اس کا جو تاثر ہے، اس کا جو اثر ہے وہ 1/4 سیکنڈ تک رہتا ہے، اور جو آپ سنتے ہیں، آپ کی جو آڈیٹری ہے، ٹھیک ہے، سینسیشن جو سینس ہے آپ کی، اس کو آپ جب سنتے ہو کسی بھی چیز کو تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قدر زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ اس مرحلے کو سینسری اسٹوریج بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شارٹ کوسچن یا ایم سی کیو، اس کے لیے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سینسری میموری کو ہی سینسری اسٹوریج کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کی جو فرسٹ ہمارے پاس ٹائپ تھی، جس میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ سیکنڈ کے 10ویں حصے سے لے کر 1 سیکنڈ تک برقرار رہتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم شارٹ ٹرم میموری کی، جو دوسری اس کی ٹائپ ہے یعنی قلیل مدت حافظہ ایس ٹی ایم۔ حصی رجسٹر یا اسٹور کے یعنی جو حصی حافظہ ہم نے پڑھا سینسری میموری، اس کے جو آگے منتقل کر دیتی ہے وہ انفارمیشن کو، اگر وہ انفارمیشن
اگر 20 سیکنڈ تک ذہن میں محفوظ رہیں تو اسے قلیل مدت حافظہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تاثرات یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا حافظے کے اگلے مرحلے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس یاد کی نوعیت عارضی ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر اگر مشق نہ کی جائے، پریکٹس نہ کی جائے، اس کو دہرایا نہ جائے تو معلومات اگلے 10 سے 20 سیکنڈ تک غائب ہو جاتی ہیں۔ قلیل مدت حافظہ یعنی شارٹ ٹرم میموری کو حافظے کا مصروف ترین مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قلیل مدت حافظے کو ورکنگ میموری بھی کہا جاتا ہے۔ اسے اوپر والا جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اسے سینسٹی سٹوریج کہا جاتا ہے، اور یہ جو شارٹ ٹرم میموری آپ کے پاس ہے قلیل مدت حافظہ، اس کو ورکنگ میموری کہا جاتا ہے۔ حصی حافظے سے ضروری معلومات صرف توجہ کے نتیجے میں ہی یا منتقل ہوتی ہیں۔ معلومات کو قلیل مدت حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، چونکہ ہم اپنی توجہ میں انتخابی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا قلیل مدت حافظہ اس مواد پر مشتمل ہوتا ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کی طرف اٹینشن اپنی رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم انتخابی ہوتے ہیں اپنی توجہ میں، ہم کسی چیز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر اس پہ ہم نے فوکس کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں پھر شارٹ ٹرم میموری میں۔ ایک پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، محدود گنجائش ہے۔ قلیل مدت حافظہ محدود گنجائش رکھتا ہے، اس لیے جہاں منتقل ہونے والی یادیں زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ بعد غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ پہلے بتاتے ہیں کہ اگر 20 سیکنڈ تک ذہن میں رہیں تو آپ اسے کہیں گے شارٹ ٹرم میموری۔ ٹھیک ہے، پھر لمٹ بتائی ہے کہ اس میں جو یادیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ 30 سیکنڈ کے بعد خود بخود غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم غیر اہم اور غیر ضروری باتیں ساتھ ساتھ بھولتے جاتے ہیں، اس طرح نئی معلومات کو وصول کر کے جگہ بنتی رہتی ہے۔ ایبنگاس نے حافظے اور اس کی پیمائش سے متعلقہ بہت سے تجربات کے بعد واضح کیا کہ فرد ایک وقت میں محض 7 اکائیاں، یونٹس یا لفظ یاد رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صرف ایک وقت میں 7 لفظوں کو، 7 یونٹس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ جارج مولر نے اس کی تائید کی اور بتایا کہ فرد کم و بیش 7 اعداد، اکائیاں یا الفاظ یا آئٹمز ہی یاد رکھ سکتا ہے۔ جارج مولر نے اسے طلسمی نمبر 7 یعنی میجک نمبر 7 کا نام دیا۔ اس نے 7 اکائیوں میں 2 اکائیوں کی کمی بیشی کی گنجائش رکھتے ہوئے اسے 7 ± 2 سے ظاہر کیا، یعنی کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 9 اکائیاں ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تجربات سے جارج مولر کے نظریے کی تائید ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ایسی اکائیاں یاد رکھنی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ عام نام ہو تو وہ تو آپ کو ایک ہی اس میں وقت میں پتہ نہیں کتنے یاد رہ جائیں گے، لیکن وہ چیز آپ ذہن میں رکھ صرف 7 یا 5 رکھ سکتے ہیں، کم سے کم 5 زیادہ سے زیادہ 9 کہ جو آپ نے فرسٹ ٹائم کی ہوں۔ یہ ایکسپیریمنٹ میں نے کلاس میں کیا تھا، تو میں نے ایسے نام بچوں کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے دکھائے، ایک نام 1 سیکنڈ کے لیے، پھر دوسرا 1 سیکنڈ کے لیے، جو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے لسٹ پہ ایک چھوٹے سے پیج پہ لکھ کے ان کو دکھائے جو انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھے تھے، نہ پہلے کبھی سنے تھے، نہ پہلے کبھی دیکھے تھے۔ اور پھر 20 25 30 نام دکھانے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اب مجھے بتائیں آپ کو کتنا یاد ہے، تو جو رزلٹ نکلا تھا وہ بھی یہی تھا۔ کم سے کم جو بچوں کو نام یاد تھے وہ 5 یاد تھے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھا بچہ تھا جن کو 9 نام یاد رہے تھے۔ 5 اور 9 کے درمیان ہی سب کا آنسر تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو گنجائش اس کی ہے، آپ اس کو صرف اور صرف کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ جو 9 اکائیاں ہیں اس تک آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہو۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے جی چنکنگ، جسے گروہ بندی کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کویشچن کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ چنکنگ سے مراد ہے پارچہ یا ٹکڑا، مواد کو اس طرح مرتب کرنا کہ وہ بامعنی ٹکڑوں یا حصوں میں بٹ جائے، چنکنگ کہلاتا ہے۔ ماہرین نے واضح کیا ہے کہ غیر مرتب مواد کو اگر مرتب کر لیا جائے یا مواد کی گروہ بندی کر لی جائے تو زیادہ مواد یاد رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اکائیوں کی تعداد 5 سے 9 ہی رہتی ہے۔ مثلاً دیکھیں آگے نا انہوں نے ایک لفظ دیے ہوئے 2 5 1 2 1 8 7 6 2 1 0 4 1 9 3 8، پے نمبر 127 ہے۔ ان کو یاد رکھنا وہ کہتا ہے مشکل ہے، اگر آپ ایسے یاد رکھیں 2 5 1 2 بڑا مشکل ہے ان کو یاد رکھنا، لیکن چنک بنا کر ٹکڑے بنا لینے سے، یعنی 25 12 1876 21 4 1938، اس طرح اگر چھوٹے چھوٹے چنک بنا دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے جائیں تو ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگ اپنا سیل فون نمبر یاد رکھتے ہو، مثال کے طور پر 0315
0 332 0 333 اس کو آپ الگ کر لیتے ہو، پھر اگلے حصے کو الگ کر لیتے ہو 3 کو، پھر اگلے 2 کو الگ کر لیتے ہو. ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح وہ چنک بناتا ہے اس طرح اس کو یاد رہتا ہے، اور وہ چنک ویسے ہی ہم بناتے ہیں، گروہ بندی ویسے ہی بناتے ہیں جو ہمیں آسانی سے یاد رہ جاتی ہے. اس کے بعد ہے جی شارٹ ڈیوریشن ہے، محدود مدت ہے. قلیل مدت حافظہ معلومات کو صرف فوری استعمال کے لیے ذخیرہ کرتا ہے. یہ معلومات طویل عرصے تک ذہن میں نہیں ٹھہرتی بلکہ فراموش ہو جاتی ہیں. معلومات کو جلد فراموش کرتے چلے جانا قلیل مدت حافظے کی خوبی ہے. اس کی وجہ سے ہم تلخ اور ترش باتوں کو اور ان سے اور یادوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. یہ اس کی خوبی ہے، اس کی خامی نہیں ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے ہی معلومات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، بلکہ یہ اس کی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری ناگوار باتوں کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آگے ہے اس کی جی لانگ ٹرم میموری، وہ ہم نے انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم سٹارٹ کریں گے. آج میموری والے اس آموزش والے چیپٹر سے ہم نے حافظے کی اقسام پڑھی. پہلی 2 کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، جس میں ہم نے حصی حافظہ پڑھا، پھر ہم نے قلیل مدت حافظہ پڑھا، اس میں ہم نے محدود گنجائش پڑھی، گروہ بندی یعنی چنکنگ پڑھی، اور محدود مدت یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری شارٹ ڈیوریشن کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں اپنے جو چوتھا چیپٹر ہے اس کو ہم نے جو سٹارٹ کیا ہوا تھا ٹائپس کو. تو پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی شکل و صورت کا ادراک. آج ہم نے پڑھنا ہے پرسیپشن آف موومنٹ یعنی حرکت کا ادراک. سارے جو بچے ہیں وہ چوتھے چیپٹر پر آ جائیں، پیج نمبر 98 ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے حرکت کا ادراک. دیکھیں، حرکت کرتی ہوئی اشیاء کا وقوف حاصل کرنا حرکت کا ادراک کہلاتا ہے. یعنی حرکت کرتی ہوئی اشیاء کو پہچان لینا، جان لینا، ان میں فرق کر لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حرکت کا ادراک کہلاتا ہے. مہیج کا یعنی چیزوں کا، اشیاء کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ تبدیل کرنا حرکت کے زمرے میں آتا ہے. ہم روزمرہ زندگی میں بے شمار اشیاء کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. گاڑیاں، جہاز، پرندے، جانور اور افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جگہ تبدیل کرتے ہوئے مہیجات کا وقوف حاصل کرنا ہی حرکت کا ادراک کہلاتا ہے. حرکت کے ادراک میں آنکھ کو وصول ہونے والا بصری تاثر اور عضویات کا اندرونی تاثر بھی شامل ہوتا ہے. جب ہماری آنکھ وقت کے تناظر میں جگہ تبدیل کرتے ہوئے مہیجات کا تعاقب کرتی ہے تو ہم حرکت کا ادراک کرتے ہیں. حرکت 2 قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حرکت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2. ایک ہے حقیقی حرکت، ایک ہمارے پاس ہے ظاہری حرکت. اب ذرا بات کرتے ہیں ہم حقیقی حرکت یعنی ریئل موومنٹ کیا ہوتی ہے. جب اشیاء یا مہیجات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی طور پر ریئلٹی میں ایکچولی وہ اپنی جگہ تبدیل کریں تو یہ حرکت حقیقی حرکت کہلاتی ہے. خواہ یہ حرکت قابل مشاہدہ ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے اس کو دیکھا جا سکے چاہے اس کو نہ دیکھا جا سکے، یہ حقیقی حرکت ہی ہوگی. بہرحال حقیقی حرکت کہلائے گی. مثلا انسان، حیوان، چرند پرند، گاڑیاں، سکوٹر، سائیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، یہ قابل مشاہدہ حقیقی حرکت کہلاتی ہے. جبکہ گھڑی کی گھنٹے والی سوئی یا بندوق سے فائر کی گئی گولی حقیقی حرکت کے باوجود قابل مشاہدہ نہیں ہوتی. حالانکہ وہ حرکت اس نے حقیقت میں کی ہے، بندوق سے فائر کی گئی گولی، لیکن ہم اس کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو آپ قابل مشاہدہ ہو حرکت، اور اگر قابل مشاہدہ نہیں ہو لیکن اگر اس نے سچ میں، واقعی میں، ریئلٹی میں اپنی جگہ تبدیل کی ہے تو یہ حقیقی حرکت یعنی ریئل موومنٹ کہلاتی ہے. دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اپیرنٹ موومنٹ یعنی ظاہری حرکت. جب مہیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ تبدیل نہ کریں مگر حرکت کرتا ہوا نظر آئیں، اس سے ظاہری حرکت کہتے ہیں. مثلا آرائشی روشنیاں یعنی سجاوٹ کے لحاظ سے جو بتیاں یا روشنیاں لگائی جاتی ہیں، ایک خاص فاصلے پر لگا کر ایک خاص ترتیب سے جلائی اور بجھائی جاتی ہیں تو حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ظاہری حرکت کہلاتی ہے. فائی مظہر اور خود حرکتی تاثر ظاہری حرکت کی بہترین مثال ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو فائی مظہر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا یہ بھی یہی ہے کہ جو لگائی جاتی ہیں لائٹیں، اکثر شادی بیاہ کے موقعوں پر گھروں پر ایسی لگائی جاتی ہیں روشنیاں کہ ایک لائٹ جلتی ہے دوسری بجھ جاتی ہے، تو اس طرح لگائی جاتی ہے جیسے لگتا ہے پوری بلڈنگ کے اوپر وہ حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں، صرف وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں حرکت کرتی ہوئے، اصل میں حرکت نہیں کر رہی ہوتی، تو اسے ظاہری حرکت کہتے ہیں. اور خود حرکتی تاثر بھی یہی ہے. اس پہ بھی ایکسپیریمنٹ ہوا تھا آٹو کائنیٹک ایفیکٹ کا، کہ آپ کو جو روشنی ہوتی ہے وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کسی بھی سمت میں.
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں حرکت کے ادراک کے عوامل ہیں، تھوڑے سے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس 3 ہیں. اگر مہیج بہت تیز رفتار ہو تو اس کی حرکت واضح طور پر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، پہلے جو ہمارے پاس ہے نا حرکت کے ادراک کے عوامل میں، وہ ہے رفتار، دوسرا ہمارے پاس حجم، تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ فاصلہ. بات کرتے ہیں رفتار کی یا سپیڈ کی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مہیج بہت تیز رفتار ہو تو اس کی حرکت واضح طور پر نظر نہیں آتی. مثلا چلتے ہوئے پنکھے کے پر زیادہ رفتار کے باعث نظر نہیں آتے. بندوق سے نکلنے والی گولی تیز رفتاری کی وجہ سے نظر نہیں آتی. تو کیونکہ ہم فیکٹرز ان پرسیپشن آف موومنٹ، ہم فیکٹرز پڑھ رہے ہیں جو حرکت کے ادراک کو متاثر کرتے ہیں. تو پہلے انہوں نے بتایا رفتار ہے. اگر کوئی مہیج بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہا ہوگا تو اس کی حرکت جو ہے وہ قابل مشاہدہ نہیں ہوگی، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے بندوق کی جو گولی ہوتی ہے فائر کی گئی، وہ بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اسی طرح رفتار اگر بہت ہی سست ہو تب بھی حرکت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. مثلا گھڑی کی گھنٹے والی سوئی کی حرکت ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کا قد بڑھتا ہے، پودے بڑھتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں، مگر ان کی یہ حرکت قابل مشاہدہ نہیں ہے. گویا کسی مہیج کی رفتار بہت تیز ہو یا انتہائی کم تو ادراک کا عمل متاثر ہوتا ہے. بہت تیز رفتار کی حرکت، مہیج کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی قابل مشاہدہ نہیں ہوتی. کسی بھی مہیج کی حرکت بہت سست رفتار ہو اس کی تو بھی وہ قابل مشاہدہ نہیں ہوتی. دوسری چیز ہمارے پاس ہے سائز یا حجم. رفتار کے علاوہ مہیجات یا اشیاء کا حجم بھی حرکت کے ادراک میں اہم ہے. بہت ہی چھوٹے اور بہت ہی بڑے مہیج کی یکساں رفتار سے حرکت کا ادراک یکساں نہیں ہوگا. دونوں ایک ہی رفتار سے حرکت کریں گے تو نتائج مختلف ہوں گے. بہت چھوٹے مہیج کی سست رفتاری بھی قابل مشاہدہ ہے، مگر بہت بڑے مہیج کی وہی رفتار قابل مشاہدہ نہیں ہوگی. مثلا زمین کی حرکت اس کے بڑے حجم کی وجہ سے قابل مشاہدہ نہیں ہے، جبکہ بے حد چھوٹا کیڑا بھی جب ہلکی سی حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت کا ادراک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی اشیاء، وہ تھوڑی سی بھی حرکت کریں تو ان کی حرکت کا ادراک ہو جاتا ہے. بہت بڑی چیزیں اگر حرکت کریں تو ان کی حرکت کا ادراک نہیں ہوتا. بات کر لیتے ہیں جو ہمارا تیسرا ہے ایک فیکٹر، وہ ہے ڈسٹینس یعنی کہ فاصلہ. رفتار اور حجم کے علاوہ فاصلہ بھی حرکت کے ادراک میں معاون ہوتا ہے. آسمان پر بہت اونچا اڑتا ہوا ہوائی جہاز سست رفتار لگتا ہے، جبکہ وہی جہاز اسی رفتار سے کم فاصلے پر اڑ رہا ہو تو تیز رفتار لگتا ہے. حرکت کرتا ہوا مہیج جتنا دور ہوگا، آنکھ کے پردے پر اس کی حرکت سست محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جو چیز جتنی دور ہوگی نا، اس کی جو رفتار ہے، اس کی جو حرکت ہے وہ سست لگے گی، آہستہ لگے گی. لیکن اگر وہی چیز ہمارے بہت قریب ہے اور اسی رفتار سے حرکت کر رہی ہے تو وہ ہمیں تیز لگے گی. اب دیکھیں جو جہاز ہوتے ہیں وہ ہمیں دور سے ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سلو نظر آتے ہیں کہ بڑی ہلکی سپیڈ میں جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سپیڈ میں ہوتے ہیں. اور اگر وہی جہاز بہت کم اونچائی پر اڑ رہا ہو تو وہ ہمیں بہت تیز لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کانوں میں اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت شدید لگتی ہے اور ہمیں وہ بہت تیز لگتا ہے. تو حرکت اس کی وہی ہوتی ہے، لیکن فاصلہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے ادراک کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ فائی مظہر میں جلتی بجھتی روشنیاں جو متحرک لگتی ہیں، اگر ان روشنیوں کے درمیان صرف فاصلہ بڑھا دیا جائے تو حرکت کا ادراک نہیں ہوگا. وہی بات کر رہا ہے کہ یہ جو روشنیاں ہوتی ہیں بلڈنگز پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر جو لگائی جاتی ہیں، وہ بہت قریب قریب ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے اگر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھا دیا جائے تو وہ صرف ہمیں جلتی ہوئی نظر آئیں گی، حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. تو وہ جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی حرکت کے ادراک کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ہم نے جو تھا حرکت کا ادراک اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا، اور ادھر سے جو ہم نے پڑھا جو ہماری ٹائپس تھی میموری کی، وہ ہم نے شارٹ ٹرم میموری پڑھی اور اس سے پہلے ہم نے سینسری میموری پڑھی. اچھا، تو آپ لوگوں کے لیے جو اسائنمنٹ ہے وہ ہے اس میں سے حرکت کے ادراک میں سے اس نے ایک بات کی ہے کہ حجم والے میں کہ رفتار کے علاوہ مہیجات کا حجم بھی حرکت کے ادراک میں اہم ہے. بہت ہی چھوٹے اور بہت ہی بڑے مہیج کی یکساں رفتار سے حرکت کا ادراک یکساں نہیں ہوگا. دونوں ایک ہی رفتار سے حرکت کریں گے تو نتائج مختلف ہوں گے. بہت چھوٹے مہیج کی سست رفتار بھی قابل مشاہدہ ہے، مگر بہت بڑے مہیج کی وہی رفتار قابل مشاہدہ نہیں ہوگی. مثلا زمین کی حرکت
اس کے بڑے حجم کی وجہ سے مقابل مشاہدہ نہیں ہے، جبکہ بے حد چھوٹا کیڑا بھی جب ہلکی سی حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے ایسی ایگزامپلس ڈھونڈنی ہیں، 5 ایگزامپلس، کہ جس میں جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ حرکت کر رہی ہوں تو ان کی حرکت جو ہے وہ قابل مشاہدہ ہوتی ہے، اور آپ نے 5 ایسی بڑی چیزیں ڈھونڈنی ہیں، ریٹن آپ لوگوں نے یہ سبمٹ کروانی ہے ان کے نام، کہ ایسی کون سی 5 بڑی چیزیں ہیں جو اپنے بڑا ہونے کی وجہ سے حرکت تو وہ کرتے ہیں لیکن ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ قابل مشاہدہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے، ٹاسک ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو ضرور کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو امید ہے جو آج کا لیکچر ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔